میں کبھی کبھی بہت غمزدہ ہو جاتا ہوں، شرمندہ بھی ہو جاتا ہوں، آنکھیں بھی چھلک پڑتی ہیں میں جب اپنی نسبت مدینے والے کی طرف کرتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں جب گلیاں سجتی دیکھتا ہوں، لوگوں کو روتے دیکھتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ میں جب لاکھوں کروڑوں فضول خرچیوں پہ خرچ ہوتے دیکھتا ہوں، غریبوں کو کراہتے دیکھتا ہوں تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ لوگوں نے رؤوف الرحیم نبی کے آنے کا مطلب آخر کیا سمجھا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمت ہو تو اپنے من میں سوچ کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرنا۔ آپ نے بہت سارے پروگرامز کے لیے بہت سارا وقت نکال لیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایسے رؤوف الرحیم تھے۔ آپ فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ لَهُ، اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ چلا جاؤں، وہ مسلمان مجھے کہے مجھے کام ہے اور میں اس کے ساتھ چلا جاؤں حتیٰ کہ اس کا کام پورا کر دوں، یہ مجھے اس سے افضل لگتا ہے کہ میں اس مدینے کی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کر لوں۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے آپ فرما رہے ہیں مجھے کسی مسلمان کے ساتھ چل کے اس کا کام پورا کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ فرائض کے بعد فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ، فرض حج، اس کے بعد کون سا آپ کو سب سے پیارا عمل لگتا ہے؟ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے؟ فرمایا سرور تدخلہ علی مسلم، فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اور اس کی زندگی میں خوشی پیدا کر دو، کوئی خوشی اس کے دے دو۔ پھر آپ نے مثالیں دی، تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، تقضی عنہ دینا، وہ مقروض ہے اس کا قرض ہی چکا دو۔ ایسی کوئی خوشی کسی مسلمان کی زندگی میں لے آؤ، فرائض کے بعد یہ عمل اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام ضرورت مندوں کے ساتھ اتنے رحم دل کہ آپ نے ارشاد فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ اللہ کی راہ میں جو کوئی شخص صدقہ کر دیتا ہے اللہ کا غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ صدقہ ضرورت مند کو دیا جاتا ہے نا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ رات کے اندھیرے میں، شب کی تاریکی میں، دن کی خلوتوں میں، اس کے گھر میں، اس کے ڈرائنگ روم میں، اس کے بیڈ روم میں، کسی کے ذریعے سے غیر معلوم طریقے سے آپ فرماتے خفیہ صدقہ کیا جائے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔